برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 شعبان جمعے کے دن یعنی آج والے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح، یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ قیمتی وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کے بگڑے کام سنوارتے ہی جائیں گے۔ اگر آپ کا بھی دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے، متحجی ہے، یا گھر میں بھائیوں کی لڑائی ہے، یا پھر ساس اور نند کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں یعنی کہ حق پر ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ سمجھا کر تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں سنتا، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع تو بہت ہے لیکن روپے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس ایک یہ وظیفہ کرنے سے پھر جو معجزات آپ کے سامنے ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے اور عمل کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی خاص عمل ہے۔ آپ بھی جمعے کے دن اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا بڑا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے والے انسان کو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور اس سے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ آج میں آپ سب کو جنت کا خزانہ بتاتا ہوں۔ سورۃ الکوثر جنت کا خزانہ ہے۔ سورۃ کوثر کی کیا کیا فضائل ہیں، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ آب کوثر عطا کیا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانے دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ کوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی ہے اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت کی وہ نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب سورہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام محرب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم واقعی یہ خیر کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا۔ اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبریل امین سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کی مٹی یا خوشبو اس میں حدب راوی کوشک ہے، تیز مشک و کستوری کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے دو پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلے تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لوگوں اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بحری یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اس کو پکارتے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اس سے با آواز بلند یاد کرو چاہے آہستہ آواز سے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم میں سے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ ہے سورۃ کوثر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مستند ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعے کے دن کا یہ جو خاص وظیفہ ہے آپ نے اس کو کتنی بار اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے؟ سب سے اہم بات یہ وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور اس دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے
تو کل حروف کی تعداد 3500 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ محترم ناظرین، سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورۃ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز اللہ پاک سے دعا مانگے گے وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورۃ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہیں 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورۃ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور جو آخرت کے فضائل ہیں وہ بھی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ سب یہ طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کو وظیفے کے طریقہ کار کا نہیں پتہ ہوگا کوئی بھی وظیفہ یا عمل بالکل بھی اثر نہیں کرتا۔ ان کے کرنے میں کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعے کے دن آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت یا پھر اشراق غرض کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ٹائم نہیں تو آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بھی اس سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اس وظیفے کو بآسانی کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے، گھر پالنے کے لیے باہر محنت مزدوری اور مشقت والا کام کرتے ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے اور کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات صرف مردوں کو ہی نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
بہنوں آپ لوگ جمعے کے دن اس وظیفے کو تو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی آپ پر خصوصی رحمت ہوگی، لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ جمعے کے دن کرنا ہے۔ کسی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کے طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اس سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہے اور اس کو یہ درود پاک پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی آتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 40 بار اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی نیک اور جائز حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے، یعنی مفہوم یہ ہے میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت نہیں رکھتا ہوں۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیحیں کرنی ہیں، یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفار 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 تسبیحاں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 11 بار پڑھنا ہے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ اپنی شان کریمی کے واسطے ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہوئے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھ دیں اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی اسلامی و اصلاحی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔